ایک دفعہ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع، مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع یعنی امام جماعت احمدیہ، یہ میں تشریح ان دوستوں کے لیے کر رہا ہوں جو احمدی نہیں ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں، چوتھے امام جماعت احمدیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جرائم اور گناہ اور فلاں اس طرح کی چیزوں میں تو یہ بڑے بڑے لوگ ملوث ہوتے ہیں، لیکن عذاب جب آتا ہے تو اس کا شکار زیادہ تر عامت الناس ہوتے ہیں، پبلک، تو وہ تو معصوم ہے، ان بیچاروں کا کیا قصور؟ تو انہوں نے کہا کہ قصور کیوں نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیں کہ جن کی ہیڈ کاؤنٹنگ کو یہ استعمال کرتے ہیں اور جب یہ جلوس نکالتے ہیں اور بلوے کرنے ہوتے ہیں اور آگے لگانے کے لیے کاشن اور بھاشن دیتے ہیں، کاشن آرمی کی اصطلاح میں وہ جو مطلب آرڈر دیتے ہیں یا کمانڈ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں، تو کاشن اور بھاشن دیتے وقت جو لوگ اسی وقت ان پہ لبیک کہتے ہوئے دوڑ پڑتے ہیں وہ سارے یہ عامت الناس ہی ہوتے ہیں۔ جو آپ تصویریں دیکھتے ہیں وہ گلیاں پیک ہوئی پڑی ہیں ساری کی ساری، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ یہی عامت الناس ہوتے ہیں جن کو گھر بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوتا، جن کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ کچے دھاگے سے بندھے آتے ہیں یہ سرکار چلے۔ تو بہرحال اس ڈیٹیل میں تو کیا جانا، وہ جو معاشرتی اتھل پتھل ہے وہ تو ہے، اس کو تو مان لینے میں عافیت ہے، کیونکہ اس کو اگر تسلیم کر لیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ یہ ہے، اس سے گریز پائی اور ریت میں سر دبانے والے انداز اختیار کرنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سمجھا جائے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے، تو اس صورت میں تو یہ امکان اور امید کی جا سکتی ہے کہ کسی وقت جا کے تو اس کا جوابی رد عمل اور اس میں سے وے آؤٹ، باہر نکلنے کا کوئی رستہ انسان تلاش کر لیں گے، معاشرہ بحیثیت معاشرہ تلاش کر لے گا۔ لیکن جب ان ایشوز کو ایشوز ہی نہ سمجھا جائے، ان باتوں کو نان ایشو کے طور پر لیا جائے اور خود اسی میں غرق رہنا ہو کہ آج فلاں جیت گیا فلاں ہار گیا، فلاں جیت گیا فلاں ہار گیا۔ اچھا، اب میں مطلب جملہ معترضہ کے طور پر ہی، یہ جو تازہ ترین ابھی الیکشن ہوا ہے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا، تو کون جیت جاتا تو جی بڑا وہ شریف آدمی اور بہت اچھا آدمی تھا اور وہ بڑا ملک کے لیے وفادار تھا۔ مطلب دونوں صورتوں میں ہی ہمارے آپ اگر ملک کے اور پبلک کے مفاد کو دیکھیں تو پبلک کے مفاد کے لیے تو کوئی بھی ان میں سے سوٹیبل نہیں تھا۔ دو بے ایمانوں کے درمیان لڑائی ہو تو جو بے ایمان چنگا دا لگا جائے گا اس کو جیت جائے گا، بس بات ختم۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں امیدیں وابستہ کرنا اور اس میں اور جی پھر سناؤ اس الیکشن کے بارے پھر تہاڈا کی خیال ہے؟ ہمارا کوئی خیال نہیں ہے، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ چیزیں اب اپنے کلائمیکس کو پہنچ ہی جائیں ایک دفعہ اور بات کسی بننے لگ جائے۔ میں وہ آرٹیکل پیش کر دیتا ہوں، تمہید زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ عنوان تھا اس کا "دھرتی دی ونگ بھج گئی"، پنجابی بولی سے عنوان لیا گیا ہے۔ مجھے پنجابی کی بولیاں پڑھنی اور سنانی تو آتی ہیں مگر لکھنی نہیں آتی ہیں۔ ایاز امیر صاحب کی تادیب کے لیے جس مکروہ بے ادبی، بدتمیزی اور سفلے پن کا سہارا لیا گیا، اس کو دیکھ کر اور سن کر آج سے مجھے پنجابی بولی بھگتنی اور سہنی بھی آ گئی ہے۔ اب کچھ اندازہ ہوا کہ بولی کا شکستہ سا ٹکڑا بے معنی سا ردھم بن کر روح میں ارتعاش پیدا کرتا ہے اور وجود جھنجھلانے لگتا ہے۔ پھر اس کی زد میں بھوک ہو یا ننگ، رومانس ہو کہ گھمسان، کچوکے ہوں یا کہ نسیان، عدلیہ ہو یا پارلیمان، آزادی ہو کہ زنجیر، اور کوئی چھٹا ہوا بے ضمیر ہو یا مستند سا ایاز امیر، سب اس بولی کی آگ پر جھلسنے لگتے ہیں۔ پھر بولی کو لکھنا اور چھپوانا ثانوی ہو جاتا ہے، وہ پھر سینوں سے ابل کر گلی کوچے میں آباد ہو جاتی ہے۔ ایسی بولیوں کا امین معاشرے کا اجتماعی شعور ہوتا ہے۔
دانشوروں اور اہل حکم اور حشم کے گھر اتنے دانے نہیں ہوتے کہ وہ بولی کی تواضع کر سکیں، اور میڈیا بولی کو پروموٹ کیا کرے گا، وہ تو اس کی تفہیم سے ہی قاصر ہے اور عاری ہے۔ پٹھا ٹنگ کے وہ میرے کولوں پوچھدا تو سیدھی گل کیوں نہیں کردا، یا پھر یہ بولی کہ اساں لکڑی دے اونٹ بنا لے تے پار سارے آپ چک لے۔ پچھلی 5-6 دہائیوں سے جو لکڑی کے اونٹ ہیں وہ ارباب اختیار کہلاتے ہیں، اور وزن سارے کا سارا وہ اٹھاتے ہیں جن کو جب دل چاہے اٹھا لیا جاتا ہے۔ فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی۔ ایاز امیر کو تو 72 سال کا ہونے کے بعد کیا تمیز سکھائی جائے گی، لیکن رنگوں کا کنٹراسٹ اتنا واضح ہو گیا ہے کہ اب سر کو صبا نہ لکھنے کے لیے کسی حبیب جالب کی ضرورت نہیں رہی۔ جو بھی آنکھ بھر کے دیکھے گا اس کو جھاڑو پھیرتی باد سموم ہی دکھائی دے گی۔ اب تقریباً سبھی کو پٹنا ہوگا، اور اب ہر کسی کی قمیص چاک ہوگی۔ ایاز امیر کی چاک قمیص ہونے کے بعد اب بہت کرتے اور کئی پاجامے تک چاک ہوں گے۔ ایک انذار البتہ بہت واضح ہے کہ کرتا سب کا آگے سے ہی چاک ہوگا، اور آج کے عزیزان مصر کی زلیخائیں تو بری ہوتی رہیں گی، اور خزانوں پر قابض جبری یوسف جعلی یوسف ماخوذ ہوتے رہیں گے۔ گندم اور ضروریات زندگی کے لیے بکاری اشرافیہ کے بھائی غلہ لینے ایسے بد انتظامی کے مارے ہوئے ملک میں نہیں آئیں گے، اور دھرتی بانجھ اور کھوکھلی بالیاں پیدا کر کے قومی استحکام اور ملکی سلامتی کا منہ چڑھائے گی، کیونکہ دھرتی کے نصیب اجڑتے ہیں جب ناگ اذانیں دیتے ہیں۔ کرنے والوں نے ایاز امیر کا مورال برباد نہیں کیا، بلکہ اپنی پیٹھ ننگی کر لی ہے۔ 22 کروڑ لوگ اور لاکھوں مربع میل کا ملک ادھر ہی رہے گا، مگر اس کے ساتھ منسوب حب الوطنی کا رومانس آپ کی اس حماقت سے بری طرح مجروح ہوا ہے۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، مگر گھونسے مکے مار کے کون سی محبت کروائی جاتی ہے؟ مگر ایسے سوالوں کا شعور اگر آپ کو ہوتا تو پھر آپ روز اپنے نام اور شناخت کیوں بدلتے؟ آپ کے بہروپ ہی بتا رہے ہیں کہ اب آپ کی بنیاد کھوکھلی ہو چکی ہے۔ وطنیت کی مانگ اجاڑنے اور چوڑیاں توڑنے میں آپ کا کردار ناقابل فراموش رہے گا۔ تو لیجئے میں اپنی ہی لکھی ہوئی بولی جس سے میں نے عنوان لیا ہے آپ کو مکمل سنا دیتا ہوں کہ ہاتھ پھڑن دا چج نہیں آیا تے ترتی دی ونگ پج گئی۔ فی امان اللہ۔ چھوٹی سی اس پریزنٹیشن کے ساتھ میں پھر آج اجازت لیتا ہوں، تفصیلی بات پھر اگلے پروگرام میں ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔